ابو بکر صدیق بھی ہستی ہے اللہ اکبر جل شانہ کہ 13 دن میرے آقا کی خدمت غار ثور کے اندر بڑا لمبا واقعہ ہے بڑے اختصار میں بات کر رہا کہ 3 دن غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے زیارت کی جب کنیا تو اٹھا کے لایا گیا تو جب اندروں جا کے سوراخ بند کیتے غار صاف کیتا حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں کہ 70 سوراخ سن غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو 4 چادراں کی چادر دی تھی 4 چادراں چارے پھاڑ کے انہاں سوراخ میں بند کر دی آپ کو پتا کوئی موذی جانور کوئی سانپ کوئی کیڑا نہ نکل آوے ایک سوراخ باقی بچ گیا وہ جتے اٹی رکھی اٹی رکھ کے تے جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے کی یا رسول اللہ تشریف لے آئے آقا کریم اندر آئے کڈا ایمان پکیا میرے نبی پاک مطلع یاسمک من النار اللہ کا وعدہ کیا ہے محبوب تو ہم لوگوں کی چاٹ بچا دو آقا کریم نے فرمایا تو بکر میں احرام کرنا ہے تے چوری دی ریل بنا لی تے جس طرح کی قرآن کھول لے تے حضور گود دے وچ احرام فرماؤ گے تے حضرت ابو بکر صدیق کیا ہے پروان جا اے نیکی دی چیز مطلب حضور نے فرمایا ابو بکر دی ایک نیکی جی اینو صوفیات دی اصطلاح وچ کہندے نے اطاعت توجہ اطاعتی اللہ اکبر جل شانہ جدوں میرے امام الانبیاء نے توجہ فرمائی 3 دن غار کے اندر ابو بکر صدیق نے زیارت کی تھی سب نے اپنی واری ڈنگ ماریا اٹی نہیں اٹائی لیکن جدوں آپ دے افسار دے وچوں آپ دی اکھاں دے وچوں آنسو نکلے حضور دے رخسارا تے ڈگے فرمایا ابو بکر کی ہویا ہے اے عالم نے قرار کی تھی پیدا کر روحی وقلبی یا رسول اللہ فرمایا پیدا کر امی ربی یا رسول اللہ میری روح بھی میرا دل بھی میرا باپ بھی میری ماں بھی یا رسول اللہ تہاڈی ذات کو قربان جاواں یا رسول اللہ سب نے ڈنگ مارے فرمایا اٹی پیچھے کرو جدوں ابو بکر صدیق نے اٹی پیچھے کی سب باہر نکل آیا فرمایا کیوں ڈنگ مارے انہیں عرض کی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بیٹھو عیسیٰ علیہ السلام کا بعد میں سنتا آپ فرمایا تھی جڑا نبی آپ کو زمان دی زیارت کرے اللہ انہوں جنت عطا فرما دے جب میں آپ کو پوچھیا نے فرمایا لوہے محفوظ سے لکھیا کہ مکے شریف جو ہے غار ثور کے 3 دن ٹھہرنا ہے یا رسول اللہ میں 600 سال آپ کی زیارت ہوتے بیٹھے ہیں انہوں تھوڑی خوشبو آئی ہے بڑا ترلا ماریا ہے پر یار غار دی کیا ہے باتاں سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دی کیا باتاں جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق ایسا تھی کہ فرمایا میں ہی زیارت کرنی اور کسی نے زیارت کرنی اللہ اکبر صاحب نے زیارت کی تھی معافی منگی چلا گیا میرے آقا نے لب مبارک لایا تھا ابو بکر صدیق کی ایڈی تھے اور نبوت دا لب لگا میرے ابو بکر صدیق کو شفاعت بن گئی جب لے کے غار میں جا رہے تھے نا اتنے تو فرشتے جب کہتے ہیں نا ابو بکر صدیق نو تے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی ایک کرامت نظر آتی تھی تے جب ویلے بارے نبوت ابو بکر صدیق کے کندھے آ گئے ادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ نظر ایک پاس کرامت نظر آتی تھی ابو بکر صدیق کے پاس تے حضور دی پاس میں فرشتے ویکھ رہے ہیں مجھے تے معجزہ نظر آتا تھی اللہ اکبر تے جدوں یہ 3 دن زیارت کی تھی نا تے سلطان العارفین دلو تربی یہ آپ کی فرماتے ہیں کس طرح کہ وہ کتنے لمحات قیمتی سن کس طرح کا وقت تھی آپ فرماتے ہیں لبے تن میرا چشمہ ہوے تے میں مرشد ویکھنا رجا لکھ چشمہ
ختم ہو گیا. آخری گل حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولو سبحان اللہ اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں اپنے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روایت ہوئی. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے والد حضرت امام زین العابدین کو یہ روایت سنی ہے گل سنی ہے. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اپنے والد حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ گل سنی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ روایت سنی ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو خود یہ فرمان سنیا ہے. اللہ اکبر جل شانہ کی فرمان ہے. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام دے واسطے نال آپ فرماتے ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دے واسطے نال آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام دے واسطے نال آپ فرماتے ہیں حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دے وسیلے نال کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اس زمین میں نبیوں تو بعد ابو بکر صدیق تو افضل تے اللہ کوئی انسان کائنات وچ نہیں ویکھیا. افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میرے وطن دا کلندر اور لاہور شہر دا سیالکوٹ تے پیدا ہونے والا مرد مجاہد علامہ ڈاکٹر محمد اقبال دین التربی آپ فرماتے ہیں پروانے کو چراغ ہے بلبل کو ہے پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور کسی شاعر نے لکھا ہے ابو بکر تو تن من وار دیواں اور جنہیں لا کے توڑ نباہیاں نے پاویں غار تے پاویں مزار ہوئے انہوں رکھیا ہے نال سائیاں نے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی سچی محبت آپ دا ادب عشق عطا فرمائے. آمین ثم آمین و